ہارون صاحب، تازہ صورتحال کیا؟ اچانک سے کیا ہوا؟ تحریک انصاف اور اب نون لیگ اچانک یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ بلدیاتی الیکشن، خواجہ آصف تو کہتے ہیں کہ نئے الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ایسے نہیں مائک گرا دیا انہوں نے جب کہا نا جاوید لطیف نے کہ ہماری پارٹی میں کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہیں، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس سے پھر آگے بڑھایا اس کو۔ اس نے جاوید لطیف نے ظاہر ہے مریم کے اور ان کے والد گرامی کے کہنے پہ بیان دیا تھا، جاوید لطیف کے منہ میں اپنی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شہباز شریف ورکرز کنونشن پہلے لاہور میں ہوا، شہباز شریف سامنے اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اس میں شریک نہیں ہوا۔ بھائی سے کہا کہ اس کو شو کاز نوٹس دو، اس کو دیا گیا۔ جاوید لطیف نے کہا میں جانتا ہوں کہ کس دل سے مجھے انہوں نے شو کاز نوٹس دیا، یعنی مجبوراً دیا ہے۔ وہ تو استعفیٰ دینے کو تیار ہے ان کے کہنے پہ، چھوڑ دیں نا استعفیٰ کو۔ تو اس کے بعد وہ فوراً سیالکوٹ پہنچے نواز شریف اپنے محبوب ساتھی خواجہ آصف سے ملنے کے لیے۔ خواجہ آصف نے کیا کہا؟ نواز شریف نے تو مائک گرایا، کہا سویپ ایک بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لاہور کو پیرس بنا دیا۔ یہ نے کہا نہیں، مطلب دل تو ان کا چاہتا تھا کہہ دیا، مائک بھی گرا دیے۔ بھٹو سے مرعوب بہت ہیں اس کے سٹائل سے، بعض اوقات آدمی اپنے مخالف سے مرعوب ہوتا ہے۔ بات کہی خواجہ آصف نے اہم، اور حمزہ نے بالکل۔ خواجہ آصف نے کہا ورکروں میں کوئی اختلاف نہیں، قیادت میں اختلاف ہے، اور ان کو اپنا موقف ایک کرنا پڑے گا۔ وہ اس سے پہلے پارلیمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ ہاں میرا ڈی این اے بدل چکا ہے۔ تھیوری بہت سمپل ہے کہ مخالفت کر کے، فوج کا مذاق اڑا کے، ہر آرمی چیف سے نواز شریف کے تعلقات خراب رہے ہیں، رائٹ فرام دا اسلم بیگ ٹو دا پریزنٹ چیف، ہر ایک سے وہ بٹر رہے۔ ان کی تصویریں جمع کر کے چھاپنی چاہیے، 100 تصویریں، اور ایک صفحہ اس پہ لکھنا چاہیے۔ عمران خان کی ٹیکنیک ہے کتاب لکھنے کی، کہ یہ پہلے جو لکھتے تھے کہ وہ جو لکھی نا انہوں نے کتاب، ان پہ اپنا یہ جو کوچہ گرد ہوتے ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، یہ جو ہر وقت ٹریول میں رہتے ہیں، خانہ بدوشوں پہ 50 تصویریں، 20 صفحے کا مواد اور $1,00,000 رائلٹی۔ یہ خان صاحب کی ٹیکنیک ہے۔ اچھا خیر، تو ان کی تصویریں چھاپنی چاہیے آرمی چیفز کے ساتھ، چہرے پہ ان کے کبھی مسکراہٹ نہیں، اور ساتھ چھاپنے چاہیے مودی کے، ہر دفعہ چہرے پہ مسکراہٹ اور ریلیکس اور آسودہ۔ حالانکہ وہ لینے کے لیے ایک قدم آپ کو پتہ ہے، یاد ہے، آگے نہیں بڑھا تھا جی ان کو، ٹھیک ہے، یاد ہے۔ اور اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی، اور انڈینز کے ساتھ بڑے شاد رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اینی ہو، اس نے کہا خواجہ اعظم نے لیڈرشپ میں ایک موقف اختیار کرنے کا۔ وہ موقف کیا ہے؟ میں نے ایک انتہائی اہم، آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ ورکر لیڈر سے پوچھا جس نے مخالفت کی تھی۔ موقف کیا ہے پھر؟ ایکسٹینشن کی مخالفت جس نے کی تھی، جس نے یہ جرأت دکھائی تھی، وہ کہتا ہے شہباز شریف کے سوا تمام راستے بند ہیں۔ شہباز شریف جو ہے خود بچ سکتے ہیں، بھائی کو بچا سکتے ہیں، بھائی کو تو سزا ہو چکی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر ان کو کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچائیں گے بھائی کو؟ نواز شریف صاحب کو کیسے بچائیں گے شہباز شریف؟ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے، اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، پھر بچائیں گے نا۔ پہلے خود بچیں گے تو پھر بچائیں گے نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ دہراؤں اس بات کو، حیرانی ہو رہی ہے۔ پہلے خود بچیں گے، وہ بچتے نہیں رہے لوگ، یہ پہلا آدمی ہے جو بچے گا۔ بڑے ناموں کے، بڑے لوگوں کا نام بتائیں نا کہ وہ لوگ بچتے رہے، عام عوام میں سے کون بچتا ہے؟ یہ عام عوام ہے، حمزہ شہباز اور مریم صاحب۔ حمزہ شہباز، اس نے مریم نے کہا میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی، تو فیصلہ کس نے کیا تھا؟ والد صاحب، والد گرامی نے، اور چچا نے، اور ساری پارٹی نے، اور خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ میں پیغام لے کے آؤں، اختلاف کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ نے آج کہا فیصلہ لیڈرشپ نے کیا تھا، قیادت نے کیا تھا، اور درست، یہ درست فیصلہ کیا تھا، یہ کوئی گناہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ مریم کے خلاف محاذ مضبوط ہو گیا ہے، مزید تقویت ملے گی۔ اگر نواز شریف اس بات سے، اللہ بہتر جانے، اگر وہ
مطلب یہ ہے کہ حالات کا رخ تو اس طرف بہ رہا ہے کہ شہباز شریف پہ مفاہمت کر لیں. صحیح ٹھیک. اور اگر بظاہر اب کوئی نواز شریف کے بعد اگر کوئی ایسا نسخہ ہے, مثلا امریکی فوجی اتارتے پاکستان میں, برٹش, امریکی, فرینچ آرمی ساری مل کے آ جائیں جیسے نہر سویز میں آ گئی تھی, انڈیا بھی اس کی مدد کو آ جائے. اس نے کہا نہیں تھا اسماعیل گجر نے انڈیا کو مدد کو لیے بلا لیں گے. ہاں جی, جاوید لطیف نے نہیں کہا تھا پاکستان نے کب پہ, وہ نواز شریف کے سپاہی. او بھائی سپاہی نہیں ہے, موقف پہ دے گا, اس کی امپلیکیشنز پہ غور کیا کریں. امپلیکیشنز یہ ہیں کہ وہ اپنا کیس اتنا خراب کر چکے ہیں, سزا ہو چکی, ان کو سزا ہو سکتی ہے. اگر وہ بھائی یہ ان کے لیے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے. اس نے جب ٹیک اوور کیا ریگن سے, کسی نے ٹیک اوور کیا تھا, نہیں نکسن سے کسی نے ٹیک اوور کیا تھا, اس نے اسے کہا تھا اپنے مخالف کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ کھلا رکھنا. یہ اصول ہے, ورنہ بلی بھی آنکھوں پہ حملہ کرتی ہے. تو مریم کا انجام سراج الدولہ کی وہ سراج الدولہ نہیں, دارا شکو سے بھی بدتر ہوگا, جس کی فوج بھاگ کر لاہور آئی تھی اور گھروں میں گھس کر کھانا کھا رہی تھی. ٹھیک ہے, سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز ہے, امپاسبلٹیز نہیں ہے. کیا میں کہوں بغاوت کا سماں ہے نون لیگ میں؟ نہیں, مطلب شدید اختلاف کا سماں ہے, بغاوت کا نہیں. لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں, راستہ کہاں سے نکلتا ہے. دیکھیے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ قائد اعظم لیاقت علی خان کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہوں, لیکن لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنانا تھا کیونکہ سٹرگل میں تھرو آؤٹ ساتھ رہے تھے. آخری دنوں میں کچھ ان کی ریزرویشنز پیدا ہو گئی تھیں. یہ ضروری نہیں تھا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا. الائنس کے سربراہ جتوئی تھے, مگر غلام اسحاق نے جب جتوئی کو بلایا, he was told by the establishment you cannot do it sir. یہ میں نے کنفرم کیا ہے بہت ہینڈز پہ. غلام اسحاق خان زندہ تھے, ان کے زندہ تھے. یہ سوچا گیا تھا کہ تحریک انصاف میں کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو لوگ جن سے مشورہ کیا گیا انہوں نے کہا عمران خان کے سوا کوئی آپشن نہیں. ٹھیک, چلیے بلدیاتی الیکشنز کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب. کنٹونمنٹ بورڈز کے جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ صرف کنٹونمنٹ بورڈ؟ وہ تو ایک کھلی کتاب تھی ان کے سامنے. صرف کنٹونمنٹ بورڈ؟ بائی الیکشنز جو ہوئے ملتان میں جہاں یہ جیتے تھے وہاں ساری سیٹیں ہارے, پنڈی میں ہارے, پختونخوا میں بعض جگہ پہ ہارے, لاہور میں تو ہارنا تھا ہی. جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ شروع تک نہیں کیا, اور جو وہاں ایڈیشنل سیکرٹریوں کو اختیارات دیے تھے خاص طور پہ خزانہ کے, وہ واپس لے لیے. پارٹی کا پہلا ورکرز اجلاس اعجاز چودھری نے کیا ہے, جس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں.